بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی کے ایک ایک دن کم ہوتے جا رہے ہیں، موت قریب آتی جا رہی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اور ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اس بات کے یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ مرنے کے بعد دو جگہ ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر وہاں الاٹمنٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو ہم صبح سے لے کے شام تک کچھ کر کے جنت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے دوسرے رخ پر جانے سے۔ جب یہ یقین ہے تو اب تک کی غفلتوں سے ہم توبہ کر لیں۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ کے علم میں ہے۔ ہم ظاہر میں کتنے بھی دیندار بنے، لوگ ہم کو دیندار کہیں، لیکن اللہ کے ایک پیمانہ ہے، تو جو اس پیمانے پر صحیح اترے گا وہ اس کو دیندار شمار کریں گے، اس کو فرما بردار مانیں گے۔ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا پیمانہ ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس۔ آپ کا فرما بردار کون ہے؟ جو آپ کی نافرمانی کرے وہ، یا فرما برداری کرے وہ؟ ظاہر ہے فرما بردار اسی کو کہیں گے جو بات مانے۔ اور بار بار یہ بات پوچھی بھی جاتی ہے کہ کتنی مانے۔ کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ کوئی آپ کی کتنی مانے؟ تھوڑی سی، 90%، 99%؟ چاہت کیا ہے ذرا بتائیں؟ 100%، 100% لوگ ہماری بات مانیں۔ ابھی رمضان میں ہم کچھ بات مان لیتے ہیں اور 11 مہینہ نہیں مانتے، یا 11 مہینے میں جو ماننے والے ہیں وہ کچھ مانتے ہیں، تھوڑی سی مانتے ہیں، اور بہت کچھ نہیں مانتے۔ اس میں ہم ہیں، اس میں میں ہوں، نہ ماننے والوں میں ہوں، نہ فرمانوں میں ہوں۔ بس بیان سننے کے وقت یہ میں ہوں جو کہہ رہا ہوں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں ہوں، اپنے بارے میں سنے۔ بات ہوتی ہے، ہمارا کام ہی بات کرنا ہے، ہم نے روٹی ہی بات کی کھایا ہے، بھائی سیلسمین تھا تو کیا کرتا، روٹی اسی کی کھایا نا، اور آج بھی اسی کی روٹی کھا رہا ہوں۔ آپ جیسے کچھ حضرات آتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں تو کچھ کام بن جاتا ہے، اور جس نے نہ دیا وہ سمجھ لے کہ میں ہدیہ لیتا ہوں، وہ دیا کرے۔ سمجھ رہے بات؟ کہ یہ بات ذرا غور سے سنیے آپ لوگ۔ تو دین کی بات اللہ کی دی توفیق سے ہوتی ہے، اور جب دنیا کی بات کا موقع ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کی محنت کرنا برا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے۔ بال بچوں کا حق ہے، اپنا نان نفقہ کیسے نکلے گا، اپنا خرچہ کیسے نکلے گا، جن کے ہم ذمہ دار ان کا خرچ کیسے نکلے گا، اسی دنیا میں کمانے ہی سے تو ہوگا سب۔ تو میں نے کہا تھا میں ہوں، اور آپ سے کہا آپ بھی ہیں، لیکن جب باتیں کرتا ہوں تو لوگ سن لیتے ہیں، اور میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں تو کہنا آسان ہوتا ہے، اکیلے کسی کو کہو تو ہم کو کہتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، اور اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ آپ کیا ہے کیسے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم آپ کے ساتھ تو نہیں رہتے، ہمیں کیا پتہ آپ کیسے ہیں۔ تو جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ارے یار میں جو کر رہا تھا اسی کے بارے میں بول رہے تھے، لیکن اگر اکیلے بیٹھے ہیں کہہ دو تو برا لگ جاتا ہے۔ اس لیے بات تو اجتماعی طور پر کرنے میں زیادہ عافیت ہے ہمارے لیے۔ لیکن حال یہ ہے ہمارا کہ جب ہم بیان سننے بیٹھتے ہیں تو سچی طلب، آپ اتنی دور سے کیوں آئے؟ اتنے لوگ آئے ہیں اتنے دور دور سے، تو کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے آئے نا کہ دین کی بات سنیں گے۔ تو دین کی بات سنیں گے یا دین کی بات سن کر عمل کریں گے؟ نیت ہے عمل کریں گے، لیکن جس شعبے میں ہم عمل کرتے ہیں اس شعبے میں عمل نہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ مطلب کوئی نمازی ہے تو بے نمازی کو دیکھتا ہے، ارے یار نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی 4 وقت کا نمازی ہے اور کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کیونکہ بعضوں کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نماز صرف 4 ہی وقت کی ہے۔ خیر اس نے تو یہ سمجھا ٹھیک ہے کہ 4 وقت کی تو سمجھ لیا، 80% سمجھ لیا، 20% اور سمجھ لے گا۔ ایک صاحب کو میں نے چھوڑ دیا تھا ایک جگہ، یاد ہے نا آپ کو؟ ایک صاحب سے بات ہوئی اور کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، سب یاد رکھیے۔ تو ہر ایک کا ٹیسٹ ہے۔ ہمارے تبلیغی ساتھی تھے آدم بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے تھے بھائی باورچی اور امام سب کو خوش نہیں کر سکتا، باورچی اور امام سب کو خوش نہیں کر سکتا۔ امام صاحب چھوٹی پڑھائے تو پیچھے سے دوسری آواز آئے گی کہ اتنی چھوٹی پڑھا رہے ہو، مسنون قرات کرو، صبح کا وقت ہے لمبی کرو، لمبی کر دے تو لوگ غصے میں آتے، یار اتنی لمبی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے،
لمبی بات دن بھر لوگوں سے کرے تو اچھی ہے، اور اللہ سے ہو امام صاحب کرے تو خراب لگتا ہے۔ جس سے طبیعت مانوس ہوتی ہے اس سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے، جس سے مانوس نہیں ہوتی اس سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کی طبیعت تو ایسی نہیں ہے نا۔ اگر خود کا جائزہ نہ لیا تو آج بھی اور کل بھی لوٹے والوں میں شمار ہوگا، جو لوٹے ہیں اس میں شمار ہوگا۔ اور اپنا جائزہ لیا تو لوگ جائزہ لیتے ہیں۔ 5 وقت کا نمازی جو ہے وہ چاہتا ہے لوگ 5 وقت آئیں۔ صحیح سوچ ہے، غلط سوچ نہیں۔ سوچ کہاں غلط؟ تو 4 وقت کا نمازی بے نمازی کو دیکھتا ہے اور 5 وقت کا نمازی فجر میں پلٹ کے دیکھتا ہے، وائے نہیں ہے، اور دل میں کہتا ہے ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس کے گھر میں پردہ ہے وہ بے پردہ عورتوں کو کہتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں دیا، ایسی بہت سی چیزیں۔ ہر آدمی شکیل کی بات کر رہا ہے، شکیل، لیکن یہ ہر آدمی سوچے کہ کہیں شکیل جیسا تو نہیں ہے، کہ جس شعبے کا دیندار ہے اس شعبے کے بے دینوں کو دیکھتا ہے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے، کمی سے دیکھتا ہے۔ اگر رمضان میں بھی اس نے ایسے ہی کیا تو سال بھی خراب ہوگا، زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کو پسند نہیں میرے بندوں کو ایسے دیکھو۔ تم کون ہوتے ہو میرے بندوں کو ایسے دیکھنے والے؟ اس لیے اس رمضان کی تیاری میں ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھنا ہے اور نہ تذکرہ کرنا ہے۔ رمضان کی پتہ نہیں کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ رمضان آیا ہے دل بنانے کے لیے۔ کیا بنانے کے لیے؟ دل بنانے کے لیے۔ اور جب آدمی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دل ہی کا سوال کریں گے، لا وہ دل دکھا دے جو میں نے تجھ کو دیا تھا، ہر طرح سے پاک صاف تھا، کینہ نہیں تھا، کپٹ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، چھل نہیں تھا، بغض نہیں تھا، عداوتیں نہیں تھیں، یہ سب نہیں تھا، وہی دل مجھے دکھا۔ ہر چیز کے بننے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کے بننے کا سیزن ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں سب کا ایک نام رکھتے ہیں، سیزنل پھل، سیزنل فروٹ رکھتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ پیداوار ہوتی ہے اور پورے سال اسے محفوظ کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا آیا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا دل بنتا ہے، تو دل بنانے کا سیزن ہے یہ۔ بنا دل کسے کہتے ہیں اور بگڑا دل کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی خرابیاں دیکھ کر بگڑتا رہتا ہے، غصہ کرتا رہتا ہے، وہ دل خراب ہے۔ اور جو لوگوں کی کمیاں دیکھ کر آنسو بہاتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، تنہائی میں دعا کرتا ہے، اس کا دل بنا ہوا ہے۔ اب اس رمضان کے ایک ایک گھڑی کی قیمت وصولو، چاہے تو یہ کر لو یا تو غصہ کر لو۔ ابھی ہمارے ایک دوست ایک جگہ جا گیا، وہ کولہاپور والوں کے پاس کہیں آئے تو کھانا کھا کے آ کے 1.5-2 گھنٹہ نہیں 3-4 گھنٹے ہو گئے، پھر بھی میرے پاس سی کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا تم کو؟ ارے یار وہ گیا دعوت دیا تھا، اتنا تیکھا کھلایا ہے کہ اب تک اس کا اثر ہے، اور اس کا اثر تو چھوڑو، اب ایک بات بیچ میں اور آ رہی ہے وہ بھی سنا دوں۔ ہمارے شباب کے زمانے میں 20-22 سال کا رہا ہوں گا، تو میرے پڑوس میں ایک دکاندار تھا، مجھ سے 1-2 سال بڑا ہوگا۔ تو ایک صاحب کھانا بہت اچھا بناتے تھے، ان کی صاحبہ نہیں تھی، یہاں گاؤں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن کھانا بناتے تھے بہت اچھا۔ تو اس کو دعوت دیا، آیا بیچارہ، اور ہم لوگ تو ان کے ہاتھ کا بنایا روز کھاتے تھے، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ 1-2 لقمہ کھایا تو اس نے کہا بھائی میرے لیے کوکا کولا منگاؤ۔ تو بیچارہ 1 لقمہ کھاتا تھا، 1 سپ کوکا کولا لیتا تھا، پھر کھاتا تھا، پھر کولا پیتا تھا۔ بڑی مشکل سے کھا کر وہ گیا۔ دوسری صبح دکان میں ملاقات ہونی تھی، تو 2 میں نام رکھ دیتا ہوں، یعنی اس کا نام اقبال تھا اور جس نے پکا کے کھلایا تھا اس کا نام ویس تھا۔ تو آیا تو اس نے کہا یار بہت تماشا ہو گیا گھر میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا گیا ٹوائلٹ میں تو مرچی لگتی تو میں کھڑا ہو جاتا، یا ویس۔ اب 2-3 دفعہ کہا یا ویس، تو میری بیوی دروازے کے پاس آ کے بولی تم کو کیا ہوا ہے؟ کہا ویس ہو گیا ہے۔ بولے ویس کیا ہوتا ہے؟ بولے باہر آ کے بتاؤں گا، دعا تو کرتے چھٹکارا ہو جائے۔ تو یہ ویس اتنا تیکھا کھا رہا ہے اور اقبال کو تیکھا چلتا نہیں۔ اس دسترخوان پہ میں نے دیکھا کہ ایک انہی کی عمر کے ایک صاحب اور رہتے تھے، کھاتے تھے، وہ 2 لقمہ کھاتے تھے اور پھر گالی بک کے اٹھتے تھے کہ سالہ تو میرے لیے ہی خالی تیکھا بناتا ہے تاکہ میں کھا نہ سکوں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوا ہے،
تو کیسے نبھے بتاؤ؟ میں خود تیکھا نہیں، ایک دم پھیکا کھانے والا آدمی، تیکھا کھاتا تھا. پتا چلا کہ بہت زیادہ تیکھا کھانے سے آنتیں خراب ہوتی ہیں، السر ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیں گے. لیکن ہمارے یہاں کچھ کھانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کی تو مرچی بھی تیکھی نہیں ہوتی. اب میرا قصور نہیں کہہ سکتے تو بیچارے مرچی کا ہی قصور دے دیا. ایسے ہی ہم رات دن دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں اور اپنے کو قصوروار نہیں سمجھتے. تو کچھ لوگ آتے ہیں تو بات ہوتی ہے نا کسی بارے میں، یہاں یہ بات ہوئی تھی نا کہ ملنے آتے ہیں تو بات ہوتی ہے. تو بات جب ختم ہوتی ہے تو حالانکہ انہی کے لیے کہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہاں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مرض ہے، یہ سب سے بڑا مرض ہے. اپنی کمی تلاش کرنے کے بجائے لوگوں کی کمی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ایک تبلیغی ساتھی ہمارے 3 دن کے امیر ہوا کرتے تھے، کیونکہ میں امیر بن کے نہیں چلتا تھا. مطلب امیر بناؤ گے تو میں بھاگ جاؤں گا. اور پہلے کہا جاتا تھا جو امیر بننے کا شوق رکھے اس کو امیر نہیں بنانا، پہلے ایسا کہتے تھے، ہم نے سنا ہے. تو ایک دن ملاقات ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں، کہنے یار ایک بڑی عجیب بات پیش آئی میرے یہاں. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو یہ کہا کہ میری مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، آگے صف میں رہتا ہے. نماز کی نیت باندھنے سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور جیسے نماز کی نیت باندھے گا کبھی سر کھل جائے گا، کبھی ناک کھل جائے گا، کبھی بال ٹھیک کرے گا، کبھی داڑھی ٹھیک کرے گا. اس کے ساتھ بازو میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر دوسری دفعہ اس کے پاس کھڑے ہونا نہیں چاہتا. مجبوراً اگر صف میں نہیں ہے کوئی پیچھے تو کھڑا ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی جان گیا کہ یہ پوری نماز میں اتنا ڈسٹرب کرتا ہے کہ ہر دم کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بات کا نمبر لگ گیا کہ مجھے بات کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچا کہ آج سب اسی پہ بیان کر دوں، نماز پر. انہوں نے خوب بیان کیا، نماز میں خضوع ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ پیر نہیں ہلانا چاہیے، داڑھی نہیں کھجلانا چاہیے. اور جو کرتا تھا سب گنایا. بہت غور سے سن لیجئے آپ، وہ جو کرتا تھا سب گنایا. بیان ختم ہو گیا تو اٹھا، بولا بہت اچھی بات کیا، میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. سنا آپ نے؟ کہیں ہم اسی میں تو نہیں ہے کہ کوئی ہنس رہا ہے ہم پر، یہ شیطان ہنس تو نہیں رہا ہے کہ دیکھو بیوقوف کو. تو اتنی محنت سے پکاتی ہیں، اتنی محنت سے پکاتی ہیں، کم جھوٹے منہ تعریف بھی نہیں ہو سکتی. اور رمضان کی تیاری میں طے کر لو کہ بیوی بچوں پہ بھی ظلم نہیں کریں گے، ورنہ ظالم لکھا جائے گا رمضان میں تو پوری زندگی شاید ظالمی رہ جائے. ظلم کس طرح کا ہے یہ بیٹھ کے گھر میں مشورہ کر لو کہ میں نے اب تک تم کو کس کس لائن سے کتنا ستایا ہے، بتا دو نا. مرنا ہے، شروع میں کہا تھا مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. مومن کو ڈر ہے کہ وہاں حساب کتاب کا کیا ہوگا، اور اللہ نے صاف ستھرا دل رکھا ہے اور غصہ کر کر کے دل کو برباد کر دیا. اس لیے دوسروں کی برائی نظر آ رہی ہے، اپنی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ مہینہ دل بنانے کا ہے، دل بنانے کا. تو یہ تو اس کی تیاری ہوگی. اور بیچ میں ایک بات اور میں آپ سے کہا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے سنایا کہ بابا جب میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا میری بیوی ہر دم نماز پڑھتی ہے. تو میں نے اس سے کہا تو کتنا نماز پڑھے گی؟ ہر ٹائم نماز پڑھتی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت پڑھتی ہوں، تم بھی پڑھا کرو. تو یہ اس نے ہی سنایا. اس نے کہا میں پڑھتا ہوں نا، میں پڑھتا ہوں نماز. بولے کہاں پڑھتے ہو؟ بولے عید بقرعید دونوں پڑھتا ہوں، عید بقرعید دونوں پڑھتا ہوں. اس کی بیوی سمجھدار، سب بیویاں سمجھدار ہیں. ہمارے اور آپ کے جیسوں کو بنا دیں تو سمجھدار نہیں تو اور کیا ہیں، اور ہم ان کو بنا نہ سکے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے. اور تعریف سے ہر ایک خوش ہوتا ہے، تعریف کرتے دیکھو بن جائیں گی، جیسا چاہو گے ویسے بن جائیں گے. اپنی پسند کے بنانے کی کوشش مت کرو، اللہ کی پسند کے بنانے کی کوشش کرو. یہ جھگڑا اس بات کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تم ہماری پسند کی بن جاؤ، اور یہ جھگڑا ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر محلے میں ہوگا، ہر بلڈنگ میں ہو رہا ہے. ہماری پسند کی نہیں، اللہ کی پسند کی وہ بن جائے، اللہ کی پسند کے تم بجاؤ، جھگڑا ختم. اس عورت نے بڑے پیار سے کہا، ذہن سازی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے سنایا کہ اس نے کہا ایسا کرو کہ فجر کی پڑھ لیا کرو اور مغرب کی پڑھ لیا کرو. اس نے فجر اور مغرب کی پڑھنا شروع کیا. پیار سے تو دل جیتا جا سکتا ہے، غصے سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. غصہ توڑ کا سبب ہے اور پیار جوڑ کا سبب ہے. جو سمجھ میں آئے وہ کر کے دیکھ لو. اب تک غصہ کیا تھا، اب طے کر لے کہ آج سچی پکی توبہ کر کے رمضان میں غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، ہم غصے کے کنٹرول میں نہیں جائیں گے. اور آسان ترتیب یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے تو سب سے پہلے خاموش ہو جاؤ.
اب وہ بندہ تو 5 وقت کا نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو گیا، کلپ سنتا ہے پابندی سے، ہماری کلپ آتی ہے 5 منٹ سے کچھ کم کی، جو لوگ نہیں سنتے وہ سمجھیں ان کا کیا ہوا، جو لوگ سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت نفع ہوا، جو لوگ دیر سے سن رہے ہیں وہ لوگ بہت دیر ہو گئی ہمیں سننے میں۔ نفع تو اللہ دیتا ہے، شکیل نہیں دے سکتا، شکیل تو خود محتاج ہے۔ یہ اب تک میں نے جتنی بات کیا یہ آپ کے کام کی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہفتے میں 1 دفعہ سننے کی ہے؟ روز کی ضرورت روز سننی چاہیے یا ہفتے میں 1 دفعہ؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو نہیں سنتے۔ اب اس سے چھوٹی کلپ اور کیا بنائی جائے؟ وہ دیکھ تو لے کہ موبائل پہ کتنی دیر بات کرتے ہیں، تو موبائل پہ سنتے بھی تو ہوگے کسی کی، تو جتنی دیر موبائل پہ غیروں کی سنتے رہتے ہو کچھ ہماری بھی سن کے دیکھو کیا ہے۔ اس لیے یہ کام کی باتیں ہیں، کرنا چاہیے۔ یہی بات کہی گئی، مطلب کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ بات اس کے لیے، جب اس کے لیے سمجھے گا تو جا کر کرے گا۔ خیال میں آتا ہے یار آج میں فلاں کو بلایا ہوتا نا، ساتھ میں لایا تھا، آج اس کی سمجھ میں آ گیا ہو، نہیں اس کو لے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ سب کا سب حل ہو جائے، ہم سمجھ جائیں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا دنیا میں۔ شریعت کی پوری حکومت اپنے اوپر لاگو کر دو، اسی کے تابع ہو جاؤ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جو شریعت کہتی ہے وہی کریں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سب چاہے وہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو چاہے یہ ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے یہ ہو سکتا ہے۔ بس یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس میں اللہ کیا چاہتا ہے، اس میں کیا اللہ چاہتا ہے اور اس میں کیا اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ بغیر علماء سے پوچھے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے اس رمضان کے جو ہے تو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا کیا کریں گے یہاں سے جا کر؟ ہاں شادی کے بعد بیٹے والا، ہاں تو اس کے بیٹے کو الگ کر دو تو اس کے حساب سے پکائے گی۔ بولے یہ بہت مشکل ہے تو لڑ جھگڑ کے الگ ہو جانا۔ نہیں میں بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، اپنے 3 بیٹے ساتھ میں رہنا چاہیے تو لڑ کے الگ ہونا۔ اس لیے کہ روز کھانا بنے گا ایسا، روز روز کا یہ شکوہ ختم ہو نہیں سکتا، اور ہر دن یہ کینہ بنے گا، ہر دن یہ کینہ بنے گا، کینہ اور حسد یہ سب ہوگا۔ پھر اچھے کام پہ بھی بدگمانی ہوگی، پھر اس پر غیبت ہوگی اور سب دل کو خراب کر دے گی، اور غصہ سب ناس مار دے گا۔ اس لیے یہ کرو، کر کے دیکھو، ورنہ ہر گھر میں جھگڑا ہے۔ سلگتی لکڑیاں ایک ہمارا بیان ہے، تلاش کر کے نیٹ پر سن لینا کہ جوائنٹ فیملی سلگتی لکڑیاں ہیں۔ یہ آگ لگی رہتی ہے، دھواں اٹھتا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس دن جھگڑا شروع ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، اس دن یہ بے عزتی سب کے سامنے آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنانے عمل کی توفیق دے۔